رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے سامعین، سابقہ لیسن میں ہم نے یہ سنا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو آج کے لیسن میں ہم یہ سنیں گے کہ انہیں معافی کس طرح ملی، اور ہم یہ بھی سنیں گے کہ جو دینی کلمات کا مذاق اڑاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور بنی اسرائیل نے جو نافرمانی کی اور مذاق اڑایا اس پر انہیں طاعون جیسی بیماری ان پر مسلط کی گئی۔ نیز ان آیات کے خلاصہ میں طاعون کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے کہ طاعون کی بیماری کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے پہلے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ان آیات کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، واو کا معنی، اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ، ہذہ اس، القریۃ شہر میں، بستی میں، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں، شئتم تم چاہو، رغدن روک ٹوک کے بغیر، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وادخلوا واو معنی اور، ادخلوا داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرنے والے یعنی سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا واو معنی اور، قولوا تم کہو، حطۃ حطۃ ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم خطایاکم تمہاری خطائیں، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین واو معنی اور، سنزید ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین احسان یعنی نیکی کرنے والوں کو، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، فبدل تو بدل دی، تبدیل کر دی، الذین وہ لوگ جو یعنی جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، زیادتی کی، قولا بات، غیر الذی غیر علاوہ دوسری بات سے، الذی جو، قیل کہا گیا، لہم ان سے، فانزلنا تو ہم نے نازل کر دیا، اتارا، علی الذین علی پر، الذین وہ لوگ جو یعنی جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء من سے، السماء آسمان، آسمان سے، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا، بما کانوا بما اس وجہ سے جو، کانوا وہ کرتے تھے، یفسقون نافرمانی، کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اور ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ عزیز سامعین، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر بادل کو سائبان بنایا اور ان کے لیے من و سلوہ اتارا، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا میں وہ اس نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ اب اس کے بعد اگلی آیہ کریمہ میں یعنی آج کا جو سبق ہے اس میں جو ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ، یہاں اس بستی یعنی شہر سے مراد بیت المقدس ہے،
یا اس سے مراد اریحہ بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ قوم آباد تھی اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے، تو اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا۔ یہ دروازہ ان کے لیے بمنزلہ کعبہ تھا، یعنی کعبہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، یعنی پہلے سجدہ کریں پھر اس دروازے سے داخل ہوں اور زبان سے کلمہ استغفار حطۃ حطۃ کہتے ہوئے جائیں۔ اس کا معنی ہماری مغفرت ہو، ہماری مغفرت ہو۔ لیکن انہوں نے ان دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفار کا کلمہ حطۃ حطۃ پڑھنے کی بجائے حنطۃ حنطۃ یعنی گندم گندم یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حبۃ فی شعرۃ حبۃ فی شعرۃ، مذاق کے طور پر کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانا، بال میں دانا۔ تو اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو ان پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ساعت میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پر دو تین باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مقدس بستیاں، مقدس آبادیاں، یہاں پر ان کی تعظیم کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ بنی اسرائیل کو جو کلمہ استغفار بتایا گیا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو دینی کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے جو دینی کلمات ہیں ان کا مذاق کے طور پر ان کو کسی کامیڈی میں یا ڈرامہ وغیرہ میں استعمال کرنا یا مذاق کے طور پر ان الفاظ کا استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ کہ قرآنی آیات کو بدلنا، اللہ رب العزت کے نام کو بدلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ ان کو بدلنا یہ کفر کا سبب ہے۔ تو بہت سے لوگ جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں یا مقدس کلمات کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو وہ واقعہ سے سبق حاصل کریں کہ بنی اسرائیل نے ایک کلمہ کا حطۃ، ایک کلمے کا مذاق اڑایا تو ان پر عذاب آیا۔ تو جو پورے کلمات، پوری آیات، اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جو دینی کلمے کا مذاق اڑاتا ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں بنی اسرائیل پر عذاب جو نازل کیا گیا یعنی طاعون، اس کا تذکرہ ہوا۔ تو طاعون کا حکم یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون ہو اس سے نکلا نہ جائے، اور جہاں طاعون ہو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہٰذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ تو طاعون کے سبب جو فوت ہوتا ہے شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے آفات سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔